فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں سحر کا وقت ہے اٹھو خدا کو یاد کرو، سحر کا وقت ہے اٹھو خدا کو یاد کرو، کہ آ رہی ہے صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وبا کے دور میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے، وبا کے دور میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے، وبا کے دور میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہے آ گیا رمضان، رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آؤ خدائے مہرباں سے دعا کریں۔ نمازوں کا اہتمام، روزہ، تراویح اور سحری و افطاری کے اوقات، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اپنے پیاروں کے ساتھ اکٹھی کریں، صرف جمال رمضان پر۔ جمال رمضان، 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 جمال رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف خدا لم یزل کے لیے اور درود و سلام بارگاہ سید الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم میں، آپ کے پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، اور ستاروں کی طرح روشن آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد ریحان عباسی حاضر خدمت ہوں۔
ہم روزانہ جس طرح تلاوت کلام الرحمن کے بعد ہم نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ثناخواں کو مدعو کرتے ہیں اور وہ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی دلنشیں انداز اور بہت ہی خوبصورت لہن کے حامل ثناخواں موجود ہیں، بہت دور سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے ہم نے انہیں مدعو کیا، یہ تشریف لائے۔ عمیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے کافی عرصہ پہلے انہیں سنا الحمدللہ، تھا اللہ کا اور بڑی خواہش تھی کہ انہیں دوبارہ مدعو کیا جائے، تو ہماری دعوت پر کہ یہاں تشریف میں لائے، پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا بہت شکر گزار بھی کلام ہے، ہیں۔ کھلا ہے ان کی سبھی کے جانب لیے بڑھیں باب گے رحمت۔ اور ان سے سنیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی۔ السلام کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی
کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت عمیر، اللہ پاک آپ کے لحن میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، عمیر علی بہت پیارے انداز میں پروفیسر اقبال عظیم علیہ رحمہ کا بڑا شعرۂ آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عمیر کو اللہ رب العزت نے ظاہری بصارت نہیں دی، لیکن اللہ پاک نے اسے بصیرت سے محروم نہیں رکھا، اور یہی چیز پروفیسر اقبال عظیم علیہ رحمہ میں تھی کہ ظاہری طور پر بصارت سے وہ محروم تھے، لیکن ان کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اور ایک جگہ اور کبھی اقبال عظیم علیہ رحمہ کبھی حج پر جاتے ہیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار کے کہیں قریب پہنچتے ہیں تو پھر حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، بصارت سے محروم ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو ساتھ۔ لوگ جب انہیں پہلے اعتراض کرتے ہیں کہ نابینا ہیں، بصارت ہے نہیں، پتہ نہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے کہیں قریب پہنچتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے طیبہ تک آ گیا ہوں۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جنہیں بصیرت کی دولت عطا فرماتا ہے، صاحب بصیرت بناتا ہے۔ اللہ پاک عمیر کے لحن میں بہت سارا اضافہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ روزانہ ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر موجود ہوتے ہیں یا پھر کوئی ہمارے ایسے مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم مختلف موضوعات پر سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں۔ حافظ محمد زہیب رضا اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے، انہی کی جانب بڑھیں گے اور اپنے آج کے مہمان سے ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال رمضان کے سیگمنٹ قصص قرآن میں آپ کا میزبان محمد زہیب رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام۔ آج کا ہے ہمارا موضوع بہت ہی خاص موضوع کہ اللہ خالق کائنات نے 10ویں سپارے کے لاسٹ میں تقریباً جہاں سے آدھا ہوتا ہے اس سے آگے کافروں اور مشرکین کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اس میں بڑی سختی کی گئی۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ دین کا علم رکھنے والے مولانا محمد مبین ستی صاحب موجود ہیں، نہایت ہی علمی شخصیت، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا لنک بھی ان کے چینل کا اور فیس بک پیج کا ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ وعلیکم السلام۔ بڑھتے ہیں قبلہ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ برات اعلان کرتا ہے اللہ خالق کائنات، اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تم سے معاہدے کیے اور آخر میں معاہدے توڑ دیے۔ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے یہ سورۃ توبہ کی پہلی آیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خالق کائنات نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ترتیب دی گئی، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم ہے، مگر یہ واحد ایک ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بلکہ سیدھا اس کا آغاز کیا گیا کہ سورۃ توبہ آگے برات من اللہ ورسولہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات کو اس صورت میں کافروں پہ، مشرکین پہ اور منافقین پہ اتنا زیادہ غصہ تھا کہ پوری صورت میں اللہ خالق کائنات نے مشرکین کو اور کافروں کو اور منافقین کو بڑی وعیدیں سنائی، تو اس کی ترتیب اس طریقے سے دی گئی کہ اس پہ رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ تو قبلہ سے جانتے ہیں کہ حضور، ہم نے طائف کے میدانوں میں بھی اس دین کو دیکھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا کہ حضور کے اوپر اوجری رکھتی جاتی ہے، ہم نے ابو جہل کو بھی تاریخ میں دیکھا کہ حضور کے اوپر کنکر پھینکتا ہوتا تھا، ہم نے ابو لہب کو بھی دیکھا کہ وہ حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ہم نے امیہ بن خلف کو، عبداللہ بن ابی کو، ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا، لیکن ابھی تک اس سچویشن تک یہ آیت ایسے نازل نہیں، اللہ تعالی کی کائنات نے صراحتاً غصہ نہیں کیا۔ اور کیا وجہ تھی کہ اس جگہ پہ آگے فتح مکہ کے موقع کے قریب قریب اللہ خالق کی کائنات اتنا سخت غصہ کرتا ہے مشرکین کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ جب سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے میں سے ایک نبی بھیجا ہے جو تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی کے بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی دوسری روایت ہے کہ انا مدینۃ الحکمہ والی بابوہا، علم بھی اور حکمت بھی۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی حکمت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی پیشن گوئی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا معاملہ ہوتا ہے کہ تمام مشرکین کو امان دے دی جاتی ہے، جو ہتھیار نہیں اٹھاتے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو امان دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک معاہدہ تھا، سوائے کچھ لوگوں کے باقی سب کو، یہاں تک کہ ابو بکر
یہاں تک کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی صحابی ہو گیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ نے سب کو امان دے دی، اللہ کی طرف سے یہ مشرکین کے لیے بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن مشرکین کی یہ خصلت رہی کہ وہ جب بھی کبھی ان پر احسان کیا جاتا تھا تو وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کیا گیا کہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ ایک تو ہم نے تم پر احسان کیا، تو بجائے اس کے کہ تم یہ احسان مانتے ہمارا کہ تم جب ہمارے اوپر قبضہ کرتے ہو تو ہمیں مار دیتے ہو، بالکل، لیکن ہم نے تم پہ قبضہ کیا اور تمہیں معاف کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تم پر احسان کیا اور تم نے بدلے میں کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور رومیوں کے ساتھ ملے، جس کے آگے پس منظر میں غزوہ حنین، غزوہ موتا اور غزوہ تبوک ہوئی، جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جن میں زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ دار تھے اس تمام واقعات کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اوپر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کیونکہ ان کی ایک عادت تھی، یہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اچھا، تو یہ کعبہ کی ایک بہت بڑی صریح توہین تھی کہ ایک پاک جگہ پر اس طرح کا معمول بنایا جائے، لباس اتار کے تو طواف کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے اور یہ انہوں نے اپنا تواتر جاری رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غضب کو ظاہر کیا اور اپنے اتنے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی۔ تو یہ قبلہ، یہ جو 4 کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا تھا مسلمانوں کو، اس میں ان کا قتال نہیں کرنا، وہ مہینے کون کون سے تھے اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے اور ایک رجب ہے۔ صحیح، اس میں منع کر دیا گیا تو مسلمانوں ہاں جی۔ کے خلاف جنگ نہیں کرنا۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ ویسے ہی حکمت ہے جیسے ہفتے والوں کو ہفتے والے دن شکار سے منع کر دیا، اچھا، کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ جب اللہ نے اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بندے کے اوپر کچھ ایسی چیزیں بھی لگاتا ہے جن کی حکمت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہفتے والے دن ہفتے والوں کو شکار کرنے سے کیوں روکا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے روکا تو اب ہمارا ایز اے مومن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم رک جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اچھا، یہ اللہ خالق کائنات نے اس میں مشرکین کا بھی اور منافقین کا بھی ذکر کیا، جی بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مشرکین نے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا یا منافقین کو، اور ان دونوں میں سے بدتر کون ہے؟ دیکھیں، مشرکین، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کو غصہ دونوں پر اپنی اپنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشرکین جو ہیں وہ جو کرتے ہیں نا، ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے سے کرتے ہیں، اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو سامنے سے، انکار کرتے ہیں تو سامنے سے۔ یہ جو منافقین والی کیٹیگری ہے نا، یہ لوگ چھپ کے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ جب غزوہ احد سے پہلے کی بات ہے، غزوہ احد ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا اس کا، تو یہ کیا کرتا تھا کہ آگے پیچھے چلتے پھرتے نا نبی پاک کی تعریفیں بیان کرتا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور بڑے بڑے بیان اور بڑے بڑے خطبے کیا کرتا تھا۔ جب غزوہ احد ہوئی تو یہ اپنی پوری ٹولی لے کر غزوہ احد سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب غزوہ احد کے بعد ایک موقع پر اس نے دوبارہ یہی کام پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی شروع کی، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے ہو کے تم مدح سرائی کرتے ہو، اور جب موقع آتا ہے تو اپنی پوری ٹولی لے کر پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے ہو۔ اچھا، تو یہ بات اس کو پسند نہیں آئی، کیونکہ سارے اب سب کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی یہ اس نے کام کیا تھا، تو وہاں سے غصے میں تل ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو باہر اس کو ایک صحابی ملے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم رسول اللہ کے پاس جاؤ، تم ان سے معافی مانگو، پھر وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، تو اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو اس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ تبھی اللہ نے سورہ توبہ کے اندر وہ والی آیت جس کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اس آیت کا یہ تناسب۔ تو یہ لوگ اس حد مطلب اس درجے تک آ چکے تھے۔ اسی پارے کے آخر میں وہ
زرار کا بھی واقعہ آتا ہے، زرار کا ہاں کہ وہ اصل میں پھر وہ غزوہ تبوک کے اخیر کی بات ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ غزوہ تبوک کے بعد جب سب لوگ آگے معذرتیں پیش کرنے لگے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو ہم تم لوگوں کے نام اشکار کر دیتے، لیکن ہم نے تمہارے نام اشکار نہیں کیے. منافقین کو مخاطب کر کے کہا نا، ہم چاہتے تو تمہارے نام اشکار کر دیتے کہ بھائی کون کون سا. حالانکہ غزوہ تبوک ایک نشانی تھی کہ کون سا بندہ منافق ہے اور کون سا بندہ مسلمان اور مومن ہے. اور اس میں ناظرین اسی جگہ پہ جب غزوہ تبوک کے لیے غالباً تیاری کرنے لگے تھے تو کچھ صحابہ کا بھی بڑا گمان تھا کہ ہم اس بار، پہلا غزوہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، تو کچھ صحابہ نے بڑا غرب کیا اپنے اوپر کہ ہم اس بار زیادہ ہیں تو ہم جیت کے آ جائیں گے. تو اللہ خالق کائنات نے اس میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ جو نصرت ہے اللہ کی طرف سے وہ تمہاری جیتنے سے، تمہارے زیادہ ہونے سے، کم ہونے سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصرت ملتی ہے. اس کے اوپر تو آپ تمہیدن کے بعد بھی دیکھیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا جہنم میں نہیں جائے گا. اچھا. تو جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی. سبحان اللہ. صرف یہ کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میری داڑھی بڑی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا معاملہ نہیں. جب تک اللہ کی رحمت اور اللہ کی نظر نہیں ہوگی آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار کیا آپ بھی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں بھی. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے. آپ کا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں توفیق اللہ کی طرف سے. اسی طرح نمبر سے فرق نہیں پڑتا، کبھی زیادہ کبھی کم ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کاز کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. جو اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ چاہے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھتے رہیں، اللہ ان کو نصرت دیتا ہے. جی ناظرین، ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ غزوہ تبوک کا جو سلسلہ ہے، واقعہ ہے، یہ ہوا کیا تھا اور پھر جنگ کیوں نہیں ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں اب کوئی بھی جنگ ہے، جیسے آپ غزوہ بدر دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں یہ ایک بات عرف عام میں مشہور ہے کہ غزوہ بدر ایک تھی، حالانکہ غزوہ بدر دو تھی. غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر صغریٰ. اسی طرح جب آپ غزوہ تبوک کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو غزوہ موتا اور غزوہ حنین کی بات کرنی ہوگی، پھر آپ کو جا کے سمجھ آئے گی کہ غزوہ تبوک کا معاملہ کیا تھا. جب ان مشرکین اور منافقین نے مل کر رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے اوپر گھات لگا کر بیٹھ گئے، حنین کے مقام کے اوپر انہوں نے مسلمانوں پر پہلا وار کیا تھا، جس کو ہم غزوہ حنین کے نام سے جانتے ہیں. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ کی بات تھی کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، منافقین، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے احسان کر کے ان کی زندگی بخش دی، ان کے گھر والوں کی زندگی بخش دی، انہوں نے انہی کے ساتھ کے صحابہ کو قتل کیا. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک مقام پر رومی اپنی فوج اکٹھی کر رہے ہیں اہل غسان کے ساتھ مل کر. ایک قبیلہ تھا مشرکین، تو وہی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول ہے زید بن حارثہ. انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو اس مقام سے پلٹانا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. تو موتا کے مقام پر وہ جنگ چھڑنی تھی. تو جب زید بن حارثہ نکلنے لگے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کے بعد علم جو ہے نا وہ عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے گا، وہ سپہ سالار ہوں گے. وہ بھی اگر شہید کر دیے جائیں تو جعفر ابن ابی طالب ان کو یہ پرچم دیا جائے گا اور وہ سپہ سالار ہوں گے. اور اگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو علم جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا. جب یہ معاملہ ہوا اور آپ وہاں نکلے تو وہاں دیکھا جا کر تو وہاں پہ کفار لگ بھگ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب کھڑے تھے، اور ان کی تعداد 1000 سے 1500 سے زیادہ نہیں تھی. کچھ صحابہ نے یہ سجیشن دی کہ ہم واپس چلتے ہیں اور نبی اکرم کو سارا معاملہ بتاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کو تو نہیں معلوم کہ آگے مخالفین کتنے کھڑے ہیں. تو صحابہ تو وہ ہیں جو سورہ بقرہ کے اینڈ میں آتا ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا، جو رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، جو ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، ہم اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، ہم کو یہ حجت نہیں کرتے آگے. تو زید بن حارثہ نے کہا نہیں، نبی اکرم نے بھیجا ہے کہ جاؤ جہاد کرو، تو ہم اب جا کر جہاد کریں گے. تو وہاں سے پھر معاملہ اٹھا اور پھر وہاں جنگ ہوئی.
اور ایک بڑی اسٹریٹجیکل ایک شہید ہوئے صحابی. اچھا یہاں تک مسلمان کم تھے, کفار زیادہ. یہاں تک نہیں, وہ تو ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا نا کہ وہاں پر کتنی آگے مخالف فورس کھڑی ہے. صحیح صحیح. ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے قبیلے بھی جا کے رومیوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی جا کے جڑنا شروع ہو گئے تھے اور ان کو سپلائی کرنا شروع ہو گئے تھے. یہ بات سب سے بڑی الارمنگ سچویشن بنانی شروع ہو گئی تھی. تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور خالد بن ولید کی ذہانت کی وجہ سے پورے کا تقریباً 10 صحابہ شہید ہوئے ٹوٹل. 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 1,500 لوگ لڑے اور صرف 10 شہید ہوئے اور باقی تمام زندہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے, بدر سے بھی زیادہ ایسے ہی ہے. اور وہ ڈر گئے, رومی ڈر گئے. اور وہ ایسی اسٹریٹجی تھی, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ تینوں شہید ہو گئے اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا, تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی پکڑی. انہوں نے تمام دستوں کی جگہ بدل دی. اچھا, یعنی کہ جو سامنے کھڑا تھا اس کو پیچھے لے گئے, جو پیچھے کھڑا تھا اس کو سامنے لے گئے, جو رائٹ کھڑا تھا اس کو لیفٹ لے گئے, لیفٹ والے کو رائٹ لے گئے. اب رومی اس تذبذب میں پڑ گئے کہ شاید ان کی اور فوج آ گئی ہے, کل کوئی اور لوگ کھڑے تھے, آج کوئی اور لوگ آ گئے. اس طرح انہوں نے ریٹریٹ کیا اور رومی ڈر کے وہاں پہ دبک کے بیٹھ گئے. تعداد میں 10 گنا سے بھی زیادہ تھے اور وہ وہاں دبک کے بیٹھے اور پیچھے نہیں آئے. اور خالد بن ولید پوری کی پوری دستے کو بچا کر واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. یہ تھا غزوہ موتا. اس کے بعد اب رومیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا, ان کو ایسے ٹیکل کرنا آسان نہیں ہے, تو ان کے لوگ خریدنے پڑیں گے, ان کے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا. صحیح. تو انہوں نے وہ منافقین جو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے بکنے کو, اچھا وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی نبی اکرم نے فرمایا کہ آؤ جہاد کرو, تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم ان سے کوئی مفاہمت کر لیتے ہیں, ہم گھر ہی بیٹھے رہتے. قرآن میں آتا ہے کہ تمہارا گھر بیٹھنا, تم کہتے ہو ہم میدان جنگ میں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے, تو کیا گھر میں رہو گے تو موت نہیں آئے گی تمہیں؟ ہاں, یہ قرآن نے بھی کہا. یہ ان کا نظریہ تھا نا. تو جب غزوہ تبوک ہوئی اور رسول اللہ نے فرمایا, یہ 40 سے اونورڈ شروع ہوتی ہے, 35 سے اونورڈ, آپ سورہ توبہ میں 35 سے اونورڈ شروع ہوتی ہے, آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارا مال زیادہ عزیز ہے. کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمارے باغات ہیں, ہم باغات چھوڑ کے چلے جائیں, ہمیں 2 اونٹ ایکسٹرا مل رہے ہیں, ہم اونٹ چھوڑ کے چلے جائیں, میری طبیعت خراب ہے, میں بیمار ہوں, حجتیں. تو اس سارے معاملے میں کچھ صحابی تھے جو بغیر کسی حجت کے رہ گئے. ان میں ایک تھے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھجور کے باغ. ہاں جی. دوسرے تھے حضرت مرارہ اور تیسرے تھے حضرت حلال. یہ تینوں رہ گئے پیچھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو سب نے آگے اپنی معذرتیں پیش کرنی شروع کی. تو سب سے آخر میں یہ تینوں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ سے کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا جانے کا, ہم ویسے ہی نہیں گئے, ہمیں معاف کرتے ہیں. جھوٹ نہیں بولا انہوں نے آگے رسول اللہ کو. تربیت ہے نا سر, جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے جب آگے یہ باتیں ان کو کہیں, ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. بالکل, محبت تو ہے لیکن پھر سزا بھی ہے, اب کوئی بات نہیں کرے گا. 40 دن تک کسی صحابی نے ان تینوں سے بات نہیں کی. ان کی اپنی زمین ان پر تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ قرآن کے اندر جب آپ سورہ توبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی, اپنی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. اور جب یہ تینوں بالکل اس پوائنٹ پر آ گئے کہ یار اب توبہ کر توبہ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی. سبحان اللہ. صحابہ نے بھی بلانا چھوڑ دیا, بیویوں نے بھی چلی گئی. اور وہ حضرت کعب کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ زور کی نماز پڑھنے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا, پھر دوسری طرف سے حضور نے چہرہ موڑ لیا, اور پھر وہ کعب نماز کی حالت میں حضور کو دیکھ رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعب نہیں دیکھتے تو حضور دیکھتے ہیں. وہ کسی شاعر نے نقشہ بڑا پیارا کھینچا تھا کہ میں دیکھاں میرا سونا دیکھے نہ ہی, میں نہ دیکھاں تیو دیکھے, ایڈے لیک میں کتوں لیاواں, میرے وچ دیکھن دے سونا دیکھے, غلام فریدا بوہے یار دے مریے, سونا دیکھے یا نہ دیکھے. بے شک. تو یہ تو بڑا خوبصورت منظر آپ نے اس طرف ہماری یاد دہانی کروا دی. تو جب ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی اور یہ سارا معاملہ ہو گیا, تو غزوہ تبوک میں جب وہاں پہنچے تو وہ کفار وہاں سے ان کی نفری دے کر بھاگ چکے تھے.
مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے. صحابہ آ کے نا نبی پاک کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ فلاں صحابی نہیں آئے، وہ فلاں بندہ نہیں پہنچا، وہ فلاں بندہ بھی دیکھے نہیں آیا. تو اچانک کسی بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، ابو ذر آ رہا ہے، ابو ذر آئے گا، ابو ذر رکے گا نہیں پیچھے. تو ان کا گھوڑا بھی اونٹ جو تھا بیمار ہو گیا تھا، تو وہ اونٹ کا سامان اپنی کمر پہ لاد کے تو نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. تو وہ دور سے آتا ہوا کوئی شخص نظر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے آنے والے شخص ابو ذر ہو جا. یعنی آپ کو اتنی شدت سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا کہ آپ نے بس ایک جھلک دیکھی بندے کی، تو آپ نے کہا کاش وہ آنے والا شخص ابو ذر غفاری، اور وہ ابو ذر غفاری ہی تھے. کیا بات، کیا بات. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ ابھی جو منافقین جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ان کی آپ نشانیاں دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ حدیث میں دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، یہ کسی نہ کسی حالت میں نا ہمارے اندر بھی موجود ہے. ایسا ہی یہ تو جو اصلاحی ایک موضوع کی طرف بڑھنا تھا ہم نے کہ ان سارے سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے منافقین بھاگتے تھے، طرح طرح کی ہیلے بہانے نکالتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہماری عورتوں کو کہا جائے کہ پردہ کریں تو ان کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں. اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے. ہم اگر کہا جائے کہ لمٹ میں رہا کرو تو ان کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں. مردوں کو کہا جائے کہ یہ کام اس طرح، تو قرآن تو ہمیں کہتا ہے نہیں یعنی منکر کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، لیکن یہ لوگ کہنے نہیں دیتے. یہی بات ہے نا، آپ جب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا، تو میں آپ یہاں پر ایک کوٹ کرتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے خطبات میں کہتے ہوتے تھے کیا کلمے سے صرف مسلمان اور کافر میں فرق ڈل جاتا ہے؟ یعنی آپ نے کلمہ پڑھا اور کافر نے کلمہ نہیں پڑھا تو صرف کلمہ پڑھا اور جنت میں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو جہنم میں. ایسا نہیں ہے، تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. مومن ہونے کے تقاضے پورے کرو گے تو مومن ہو، ورنہ تم میں اور کافروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اسی طرح منافقین اور ہم دونوں ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو فرق کہاں واضح ہوگا؟ جو تقاضے پورے کرے گا مومن ہونے کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھیروں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں سرکار فرماتے ہیں وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یہ کس لیے اتاری؟ یہ تقاضے بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ تقاضے پورے کرنے. مبین بھائی، آپ آج کے اس سابرے جو 10ویں سپارے کا ہے، اس کا مورل لیسن کیا نکالتے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے ایک میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں آ گئی. 1982 کے اندر ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ حضور کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کی. جب اس کو پکڑا گیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ ارون اشوری اس کا نام تھا. تو اس شخص نے اسی 10ویں سپارے کی کچھ آیات پیش کی. اس نے کہا کہ ان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ قتل کر دو، مشرکین کو پاؤ مار دو. تو یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، انسانیت کے لیے مسلمان زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ کیا حقیقت ہے کہ قرآن نے واضح طور پہ مشرکین کو کہا تھا کہ جہاں بھی یہ نظر آئے، چاہے ابھی بھی کوئی نظر آئے تو مار دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک پہلو پر ہے. یعنی اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ فرمان آپ نے نازل کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، جہاں نظر آئے اسے قتل کر دو. اور اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آئے تو اسے قرآن بتاؤ اور اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، کیونکہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں جانتے. کیا بات! انہیں ان کے بڑھوں نے، انہیں ان کے جو بزرگوں نے، جو اس ٹائم کے ان کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کو دین کی اصل تعلیمات نہیں دی. ہمارا ان کافروں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے دور حاضر میں؟ اچھا، اس میں ایک اور بات، معاشرتی برائیوں میں ایک بات نکل آتی ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ اتنی نفرت، بلکہ ہم کافروں کے ساتھ تو زیادہ مسلمانوں سے بھی زیادہ نفرت رکھتے ہیں. ہم یہ سارے کافر مل کے ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. تو اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ ہمیں کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جو بد عقیدہ ہیں، جن کے بارے میں گمان ہے، کسی کو کنفرم بھی نہیں ہے، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اچھا، اب یہ کافی 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلی چیز ہے حسن معاشرت. آپ جب تک حسن معاشرت کا پہلو نہیں سمجھیں گے آپ بات نہیں کر سکتے کسی سے. تربیت نہیں ہے بچوں کی. آپ بات کریں کافروں کے ساتھ، یا چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات بات میں گالم گلوچ ہے. ابھی یہ رمضان چل رہا ہے، عصر کے بعد راؤنڈ لگائیں یہ باہر سڑک پہ، تو
پینٹ شرٹ پہنی ہوگی, PhD کیا ہوگا, بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوگی, اور گالیاں. یہاں تو بات کرنے کی ایک دوسرے سے تمیز نہیں ہے. کافروں کی تو چھوڑ دیں آپ, اور باہر جا کے نا سر سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ باہر جا کے سارے ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, یہ صرف یہاں رہ کر کرتے ہیں. باقی جو دین سکھاتا ہے ہمیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. ہم نے ان کو خالی دوست نہیں بنانا, ان کو اگر ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے تو ان کو ہم ہمدردی دیں گے. دوست بھی میرا خیال ہے, ہم پچھلے دن گفتگو کر رہے تھے, علی کلام سے بتا رہے تھے کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا دوست نہیں بنانا, وہ اس سے مراد ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا. نہیں, وہ بھی دیکھیں نا, آپ نے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا نا. ہاں, بھروسہ نہیں کرنا. دوست سے مراد یہ بھروسہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو باقی ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے, تاکہ وہ دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. ایسے ہی. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ایز اے مسلم اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. جب کوئی کافر مجھے شراب پیتا دیکھے گا, وہ سمجھے گا اسلام میں شراب پینا جائز ہے. بالکل بالکل. ہم لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو اسلام کا ریپرزنٹیٹیو بنایا ہی نہیں. ہم کیسے کسی کو بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کافروں سے کیسے بات کرنی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی ایک کیا کہتے ہیں فرضی رسومات کو جائز کرنے کے لیے فتویٰ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مولوی اس کو حلال کہہ دے. بالکل, یہ تو ہماری علمی گراوٹ کی حد ہے. پھر جہاں تک بات ہے نماز پیچھے ہونے کا, تو میرے بھائی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. جہاں تک بات ہے بد عقیدہ کی, اب بد عقیدہ ہر مسلک نے اپنی ڈیفینیشن رکھی ہے. بد عقیدہ, اچھا, ہر مسلک نے اپنی ڈیفینیشن رکھی ہے بد عقیدہ کی. آپ ایک کے پاس جائیں گے, میں نام نہیں لیتا, آپ کسی ایک کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے یہ کرائٹیریا ہیں, اس پہ نہیں اتر رہے تو بد عقیدہ ہے. تو کوئی بد عقیدہ کی قرآن حدیث سے ڈیفینیشن ہو تو ہمیں پتہ لگے. ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ بھائی جو قرآن اور حدیث میں عقائد موجود ہے جو ان کے خلاف ہے بد عقیدہ ہے. تو ہماری نظر میں قادیانی, نصیری, اسماعیلی, ان کے علاوہ کون ہے؟ گور شاہی ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ لوگ بد عقیدہ ہماری نظر میں ہوں گے. باقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہے. بالکل. اور ہمارے معاشرے میں یہ المیہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور مسجدیں گرائی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے, اور طرح طرح کے فتوے لگا کے پھر آپس میں دسترخوان پہ 4 بندے بیٹھ کے کھانا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ اسلام امن کا دین ہے, ہاں, اسلام محبت بھائی چارے کا دین ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور تم لوگ اپنے آپس کے نا تعلقات درست کر لو. اور یہ آپ جو گرامر جانتے ہیں, یہ حکمی آیت ہے, یہ صلاح نہیں دی جا رہی, یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ درست کر لو. جس طرح آتا ہے فسجدو, پس سجدہ کرو, ٹھیک ہے, فکلو, پس کھا لو, یہ حکم ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کر لو. اچھا مبین بھائی, ہم آج کے پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی چیزیں ہم نے سمجھی مبین بھائی سے, مشرکین کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, مسلمانوں کے آپس میں معاملات کیسے ہونے چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات آج کے دور کے حوالے سے آپ سے آخری سوال پوچھوں گا, ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جو قرآن و حدیث تو ہمیں بتاتا ہے, مگر معاشرتی نظام کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم میں مومنین پائے جاتے ہیں, یا کتنا دور ہے مومنین کے؟ سر, جب ہم منافق والی وہ روایت پڑھتے ہیں نا, جس کے اندر 4 یا غالباً 5 نشانیاں بتائی گئی, وہ حدیث پاک جو ہے, جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم اس کو لٹرل میننگ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, یعنی جب وہاں کہا جاتا ہے کہ امانت دار, یعنی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا. اور یہاں سب سے زیادہ چوری ہاں, ہے. نہیں چوری نہیں. اب میں فلسفے کی طرف چلتے ہیں اس کے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی, کسی کو بتانی نہیں, آپ نے پورے محلے میں نشر کر دی. یہ بھی تو امانت رکھوائی تھی نا آپ کے پاس میں. میری کوئی برائی آپ کو معلوم ہوئی تو یہ بھی آپ کے پاس میری امانت ہے, آپ نے اس میں بھی خیانت کر دی. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو ہم نے کہا یار اچھا جھوٹ نہیں بولنا, اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو بڑے بڑے لیول کے جھوٹ ہیں وہ نہیں بولنے, چھوٹے چھوٹے لیول کے بول سکتے ہیں. بولو جی وہ ماموں گھر نہیں ہے, ابو گھر نہیں ہے, انکل گھر نہیں ہے, یہ تو منہ میں داخل. پھر اس کے بعد تیسری کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. سب سے بڑا وعدہ خلافی کیا کیا ہم نے؟ سب سے بڑے وعدہ خلافی یہ کی ہم نے کہ اللہ نے کہا کہ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ہم نے کیا لا الہ الا اللہ کی پہلی ترجمانی ادھر چھوڑ دی. پھر ہم نے دوسرا عہد کیا لیا, محمد رسول اللہ. ہم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی. ہم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ کے اپنے اپنے مسئلے جو علماء تھے
ان کی سنتیں بنا لی. نو ڈاؤٹ علماء بھی بڑے ضروری، ایک آپ کہہ لیں کہ پیکٹ ہے ہمارا، ایک فاؤنڈیشن ہے ہماری، نو ڈاؤٹ. لیکن میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا جو برے، کیونکہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اب یہ رسول اللہ نے فرمائی ایک بات، لیکن اس بات کے اندر فلسفہ مضمر ہے، وہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ بیٹھ کے مومن کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ وہ جو اللہ کی ہر بات پر قالوا سمعنا واطعنا کرتا ہو، رسول اللہ کے ہر حکم کو، سورہ حشر کے اندر آتا ہے کہ جو جس چیز کا حکم رسول اللہ دیں وہ کرو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو مومن کون ہوگا؟ جو رسول اللہ کے ہر حکم پر چلتا ہوگا، ہر روک پہ رکتا ہوگا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ مکمل طور پہ، امام حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مکمل طور پہ کافر نہیں ہو جاتا. اگر وہ نماز چھوڑتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑتا ضرور ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جسم کا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کا مکمل دل کفر میں پڑ جاتا ہے، پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور اس کے دماغ کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، غالباً 137 آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں، مسلمانوں، مومنوں نہیں، منافقین نہیں، مشرکین نہیں، ٹھیک ہے، ناصبین نہیں، کون؟ انسانوں اور جنوں کی کثیر تعداد کو محض جہنم کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم نے کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں. سننے سے کیا مراد؟ حق بات نہیں سنتے. حق بات آتی ہے تو وہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ جب ایک نبی گئے اپنی قوم کے پاس تو انہیں جا کے کہا کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا بیٹھیں کریں نصیحت. انہوں نے نصیحت کی تو کہتے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا اٹھیں آپ جائیں، آپ نے نصیحت کرنی تھی، کر لی، ہم آپ کی نہیں مانیں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 10، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کے کان ہیں پر سنتے، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں. آنکھوں کے سامنے معجزات ہوئے تھے، آنکھوں کے سامنے معجزات ہوئے تھے لوگوں کے، تو ایمان لائے نہیں. یہ اس کے بعد کی کیٹیگری بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب دل کے اوپر پتھر لگ گیا، چھوٹا چھوٹا نفاق، چھوٹا چھوٹا کفر بڑھتا 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 دل مکمل کالا پڑ گیا، یہ اب اس کی بات ہو رہی ہے. دل ہے مگر سمجھتے نہیں. یہ کون ہیں؟ یہ چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے مکمل ہمارے سیگمنٹ کا. بڑھتے ہیں ریان بھائی کی طرف. امید ہے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. جیسا کہ ہم نے مبین بھائی سے کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کی کہ 10 پارے کے پہلے پاؤ کے بعد اللہ خالق کائنات مشرکین کا، منافقین کا ذکر کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اور ہر مومن اس دین کا نمائندہ ہے، ہر مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے، مظاہر ہے اسلام کا. ہم نے اپنے کردار سے اسلام کا دفاع کرنا ہے. اللہ خالق کائنات ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں ریان بھائی کی طرف. حجاز کے رخشندہ آفتاب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح عدل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نظیر، پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نظیر،
لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب، برسا ہے شرق و غرب پہ ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب۔